السلام علیکم۔ آج کا درس سورہ قمر آیت نمبر 23 سے شروع ہے۔ اس وقت میرے پاس حافظ نذر احمد والا ترجمہ ہے۔ پہلے میں ان کا ترجمہ بتاؤں گا اور پھر جو میری فہم اس سے سمجھاؤں گا۔ گزارش ہے کہ درس کو مکمل سنیں اور پھر سوالات روایتی ترجمے سے نہیں کریں۔ کذبت ثمود بالنذر، ثمود نے ڈرانے والے رسولوں کو جھٹلایا۔ کذبت جھٹلایا، ثمود نے یعنی ادھورے عمل کرنے والوں نے، بالنذر پیش کرنے والوں کو۔ نظر کہتے ہیں پیش کرنے کو، یہ بے حرف جار یعنی کو، تو پیش کرنے والوں کو، تو پیش کرنے والوں کو ثمود یعنی ادھورے عمل کرنے والوں نے جھٹلایا۔ فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه انا اذا لفی ضلال وسعور، پس انہوں نے کہا کیا ہم اپنے میں سے ایک بشر کی پیروی کریں، بے شک اس صورت میں ہم البتہ گمراہی اور دیوانگی میں ہوں گے۔ اچھا جی، فقالوا پس انہوں نے یہ کہا، ابشرن کیا ایک آگاہی دینے والے، منا ہم میں سے، واحدن ایک، نتبعہ ہم اس کی اتباع کریں یعنی اس کے پیچھے چلیں، انا بے شک ہم، اذل لفی جب ضرور میں، ضلال گمراہی، اور سور سار کہا جاتا ہے مشقت سے چڑھنے کو، تو سخت تکلیف، بھڑکنا یا مشقت۔ اب انہوں نے دیوانگی کیوں لکھ دیا یہ نہیں سمجھ میں آیا، جبکہ عذاب السعیر لفظ آتا ہے سار سے ہی ہے، تو وہاں یہ لوگ آگ کو بھی کہتے ہیں، تو یہ اصل میں مشقت یا تکلیف، بھڑکنا۔ تو پس انہوں نے یہ کہا کیا ہم اپنے میں سے ایک آگاہی دینے والے اس کی اتباع کریں یعنی اس کے پیچھے چلیں، بے شک جب ہم ضرور گمراہی اور مشقت میں ہوں گے۔ اولقی الذکر علیہ من بیننا بل ہوا کذاب اشر، کیا ہم میں سے اس پر وحی نازل کی گئی ہے؟ نہیں، بلکہ وہ بڑا جھوٹا خود پسند ہے۔ اولقی الذکر کیا پیش کیا گیا خاصیہ دہنی، الذکر کر کے، علیہ اس پر، من بیننا ہمارے درمیان میں سے، بل ہوا ہاں وہ، کذاب جھوٹا ہے، اشر اور شرارت والا یعنی نقصان دہ ہے، اور اس میں الف لگا دیا یعنی خوب نقصان دہ، زیادہ نقصان دہ۔ تو کیا ہمارے درمیان سے اس پر خاصیہ دہنی یعنی الکتاب پیش کی گئی ہے، ہاں وہی جھوٹا ہے، خوب نقصان دہ یعنی شرارتی ہے۔ سیعلمون غدا من الکذاب الاشر، وہ جلد کل ہی جان لیں گے کہ کون بڑا جھوٹا خود پسند ہے۔ سیعلمون جلد انہیں علم ہو جائے گا، جلد وہ یہ جان لیں گے۔ غدم مستقبل یعنی کل، اسی کو کہا جاتا ہے کہ آنے والا کل مستقبل کہلاتا ہے۔ من الکذاب کون ہے جھٹلانے والا، اور اشر وہی نقصان دہ، شرارتی، شر والا۔ تو کون جھوٹا نقصان دہ ہے، مستقبل کو جلد انہیں علم ہو جائے گا یا ان قریب وہ جان لیں گے۔ انا مرسل الناقۃ فتنۃ لہم فارتقبھم واصطبر، بے شک ہم بھیجنے والے ہیں اونٹنی ان کی آزمائش کے لیے، سو تو ان کا انتظار کر اور صبر کر۔ انا مرسلو بے شک ہم نے بھیجا یا ہم نے مراسلہ دیا ہے، ناقۃ الناقہ یعنی یہ اللہ کی کتاب کا ہی نام ہے، جیسے القرآن اس کو کہا گیا ہے، اسی طرح جو سمود کے قوم میں کتاب آئی تھی تو اس کو ناقہ کہا گیا ہے۔ فتنتاً ایک آزمائش ہے، ایک فتنہ ہے، لہم ان کے لیے، فرتقبہم پس تم انتظار کرو انہیں، واصطبر اور ثابت قدم رہو، ڈٹے رہو۔ تو بے شک ہم نے ان کے لیے آزمائش، یا آپ اس کو فتنے کو پرکھ کر الگ کرنا بھی کہا جاتا ہے، فتن کو، تو بے شک ہم نے ان کے لیے آزمائش یا پرکھ کر الگ کرنا کو الناقہ بھیجا یعنی الکتاب بھیجا ہے، بس ان کا انتظار کرو اور ڈٹے رہو۔ وَنَبِّئُهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلٌّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ، اور انہیں خبر دے کہ پانی ان کے درمیان تقسیم کر دیا گیا ہے، اور ہر ایک کو کیا لکھا بریکٹ میں، اپنی باری پر، اپنے پینے کی باری پر حاضر ہونا ہے۔ وَنَبِّئُهُمْ اور انہیں خبر دو، ان الماء یہ کہ الماء بھی اللہ اپنی کتاب کو ہی کہتا ہے، خاص پانی، قسمتن تقسیم ہے، بینہم ان کے درمیان، کلن ہر ایک، شرب محتضر
سیراب ہونا اس پر موجود ہے، حاضر ہے، اور انہیں خبر دو یہ کہ الکتاب ان کے درمیان تقسیم ہے، ہر ایک موجود رہنے والا سیراب ہو۔ فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، تو انہوں نے اپنے ساتھی کو پکارا، سو اس نے دست درازی کی اور اونٹنی کی کوچیں کاٹ دیں۔ فنادوا صاحبهم، پس انہوں نے پکارا اپنے ساتھیوں کو، فتعاطى، پس عطا کیا، پس دیا تمہیں، فعقر، پس اسے آکر کر یعنی بانجھ کے بنا دیا۔ تو پس انہوں نے اپنے ساتھیوں کو پکارا، پس تمہیں عطا کیا، پس بانجھ بنایا، یعنی ناکارہ یہ نتائج نہیں دینے والا کیا۔ فکیف کان عذابی ونذر، تو کیسا ہوا میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ فکیف، پس کیسا کانا ہے، عذابی میری سزا، ونذر اور پیش کرنا، تو پس میری سزا اور پیش کرنا کیسا ہوا۔ انا ارسلنا علیہم صیحۃ واحدۃ فکانوا کحشیم المحتضر، بے شک ہم نے ان پر ایک چنگھاڑ بھیجی، سو وہ ہو گئے باڑ لگانے والے کی سوکھی روندی ہوئی باڑ کی طرح۔ انا ارسلنا، بے شک ہم نے بھیجا، علیہم ان پر، صیحۃ واحدۃ، ایک تیز چیخ، فکانوا، پس وہ ہو گئے، کحشیم المحتضر، سوکھے ہوئے باڑ کی طرح خاص روکے گئے۔ تو پس ہم نے ان پر ایک تیز چیخ بھیج دیا، پس وہ سوکھے ہوئے باڑ کی طرح خاص روکے گئے ہو گئے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور تحقیق ہم نے نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا، تو کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ وَلَقَدْ، اور یقیناً، یسرنا القرآن، ہم نے القرآن کو آسان کیا، للذکر، یاد دہانی کے لیے، فہل، پس کیا، من مدکر، ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا، نصیحت حاصل کرنے والا۔ اور یقیناً یاد دہانی کے لیے القرآن کو ہم نے آسان کیا، پس کیا کوئی نصیحت پکڑنے والوں میں سے ہے۔ کذبت قوم لوط بالنذر، لوط کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا۔ کذبت قوم، جھٹلایا قوم، لوط نے، بالنذر، پیش کرنے کو، پیش کرنے والوں کو، تو پیش کرنے والوں کو لوط کی قوم نے جھٹلایا۔ انا ارسلنا علیہم حاصبا الا آل لوط نجیناہم بالسحر، بے شک ہم نے ان پر پتھر برسانے والی آندھی بھیجی، لوط کے اہل خانہ کے سوا ہم نے اپنی طرف سے فضل فرما کر صبح سویرے انہیں بچا لیا۔ انا ارسلنا، بے شک ہم نے بھیجا، علیہم ان پر، حاصباً، ایک آگ کی حرارت جیسی، تو انہوں نے تو وہ پتھر برسانے والی آندھی لکھ دیا، جبکہ حسب کہتے ہیں انتہائی تیز رفتاری آندھی کو بھی کہتے ہیں جو تیز رفتاری کے ساتھ ہو، تو یہاں پر جو وہ آگ کی حرارت ہے۔ الا آل لوط، سوائے لوط کے طریقہ کار والوں کے، نجیناہم، ہم نے انہیں نجات دیا، بالسحر، انہیں یعنی کہ سحر سے نجات دیا انہیں، سحر کو، صبح سویرے کو انہوں نے کر رکھا، لیکن سحر دراصل جو ہے وہ باطل کو حق ثابت کرنے کو کہا جاتا ہے۔ سحر، ساحر، یہ سب ایک ہی مادے سے، تو اس کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ باطل کو حق ثابت کرنے والوں کو نجات دیا، جن کو وہ کہتے ہیں کہ یہ ساحر ہے، تو انہی لوگوں کو نجات ملی، کیونکہ اللہ کے ماننے والے وہی ہوتے ہیں۔ تو بے شک ہم نے ان پر سوائے لوط کے طریقہ کار والوں کے آگ کی حرارت بھیجا، ہم نے انہیں یعنی مدلل گفتگو لاجواب کرنے والوں کو نجات دیا۔ نعمۃ من عندنا کذالک نجزی من شکر، اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں اس کو جو شکر کرے۔ نعمۃ من عندنا، تو نعمت ہے ہمارے پاس سے، کذالک، اسی طرح، نجزی، ہم سے نتیجہ ہے، ہم سے جزا ہے، من شکر، جو قدر کرتا ہے۔ تو ہمارے پاس سے نعمت ہے، جو قدر کیا ہم نے اسے نتیجہ اسی طرح دیا۔ وَلَقَدْ أَنذَرْهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ، اور تحقیق لوط نے انہیں ہماری پکڑ سے ڈرایا، تو وہ ڈرانے سے جھگڑے، رشک کرنے لگے،
شک کرنے لگے. اچھا بریکٹ. وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ اور یقیناً انہیں پیش کیا گیا بطشتنا ہماری پکڑ. فَتَمَارَوْا بس وہ جھگڑنے لگے بالنذر پیش کرنے والوں کو. یا اس کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نفسیاتی الجھن میں ڈالنے لگے. ریب سے ہے یہ فتمارو. تو جنہوں نے پیش کیا ان کو وہ الجھن میں ڈالنے لگے، ان سے جھگڑنے لگے. اور یقیناً انہیں ہماری پکڑ پیش کی گئی، بس وہ پیش کرنے والوں کو جھگڑنے لگے یا پیش کرنے والوں کو نفسیاتی الجھن میں ڈالنے لگے. وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ. اور تحقیق انہوں نے لوط سے ان کے مہمانوں کو بری نیت سے لینا چاہا تو ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دیں، چوپٹ کر دیں. بس میرے عذاب اور میرے ڈرانے کا مزہ چکھو. وَلَقَدْ اور یقیناً راودوہ راود ہو گئے یعنی سامنے آ گئے، آپ پہنچے یا موجود ہوئے، ان ضیفہ اس کے مہمانوں کے بارے میں. فتمسنا پس ہم نے مٹا دیا، اعینہم ان کے دیکھنے کو، فذوقوا پس انہوں نے چکھا، عذابی میری سزا، ونذر اور پیش کرنا. اور یقیناً اس کے مہمانوں کے بارے میں وہ آ پہنچے، بس ان کے دیکھنے کو ہم نے مٹا دیا، بس میری سزا اور پیش کرنے کو انہوں نے چکھا. وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عذاب مستقر اور تحقیق صبح سویرے ان پر دائمی عذاب آ پڑا. وَلَقَدْ اور یقیناً صَبَّحَهُمْ ان کی صبح ہوئی، بکرتاً جس کی کوئی مثال نہیں، جس کی کوئی نظیر نہیں، عذاب سزا ہے، مستقر استقرار والی یعنی ٹھہرنے والی. اور یقیناً ان کی صبح تمہیں بے نظیر یعنی جس کی کوئی مثال نہیں، استقرار والی سزا ہے. فذوقوا عذابی ونذر پس میرے عذاب اور ڈرانے کے مزے کو چکھو. فذوقوا پس انہوں نے چکھا، عذابی میری سزا، ونذر اور پیش کرنا، تو پس انہوں نے میری سزا اور پیش کرنا چکھا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ اور تحقیق ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے نصیحت کے لیے، تو کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اب کیونکہ یہ تو بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے تو اس کا میں ایسے ہی رواں ترجمہ کر دے رہا ہوں. اور یقیناً یاد دہانی کے لیے القرآن کو ہم نے آسان کیا، پس کیا کوئی نصیحت پکڑنے والوں میں سے ہے؟ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ اور تحقیق فرعون والوں، قوم فرعون کے پاس رسول آئے. وَلَقَدْ اور یقیناً جَاءَ آئے آلَ فرعون فرعون کے طریقہ کار والوں کو یعنی رونت کے طریقہ کار والوں کو النذر خاص پیش کرنے والے. اور یقیناً فرعون یعنی رونت کے طریقہ کار والوں کے پاس خاص پیش کرنے والے آئے. کذبوا بآیاتنا کلھا فاخذناہم اخذ عزیز مقتدر انہوں نے ہماری آیتوں، احکام اور نشانیوں کو جھٹلایا، تمام کی تمام تو ہم نے انہیں پکڑا ایک غالب اور صاحب قدرت کی پکڑ کی صورت میں. کذبوا بآیاتنا انہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، کلھا یعنی ہر ایک، فاخذناہم پس ہم نے انہیں پکڑا، اخذ یعنی پکڑا، عزیز مقتدر غالب پیمانہ دینے والے کے، جو تمہیں غالب پیمانہ دینے والے. تو انہوں نے اس کی ہر ایک ہماری آیتوں کو جھٹلایا، پس ہم نے انہیں غالب پیمانہ دینے والے کی پکڑ کی طرح پکڑا. اکفارکم خیر من اولاکم ام لکم براءۃ فی الزبر کیا ان سے تمہارے کافر بہتر ہیں یا تمہارے لیے معافی نامہ ہے قدیم صحیفوں میں. اکفارکم کیا تمہارا انکار کرنا، تمہارا کفر کرنا، خیر بہتر ہے، من اولائکم تمہارے پہلوں سے، ام لکم براءۃ یا تمہارے لیے بیزاری ہے، فی الزبر خاص لکھی ہوئی کتاب میں، زبر لکھی ہوئی کتاب کو ہی کہا جاتا ہے. تو کیا تمہارا انکار کرنا تمہارے پہلوں سے بہتر ہے یا تمہارے لیے الزبر خاص لکھی ہوئی کتاب میں بیزاری ہے؟ ام یقولون نحن جمیع منتصر کیا وہ کہتے ہیں ہم ایک جماعت ہیں بدلہ لینے والے، ہم بدلہ لے کر رہیں گے. ام یقولون یا وہ یہ کہتے ہیں نحن جمیع ہم جمع ہیں، ہم اکٹھے ہیں، منتصر اور ہم مدد کرنے والے ہیں، یا بدلہ لینے والے بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی کہ ایک مددگار بن کر بدلہ لینا. تو یا وہ کہتے ہیں کہ ہم اکٹھے ہیں، ہم مدد دیتے ہیں. سیہزم الجمع ویولون الدبر
ان قریب یہ جماعت شکست کھائے گی اور وہ بھاگیں گے پیٹ پھیر کر. سیہزم الجمع یعنی خاص جمع ہونا جلد ہزیمت ہے. ویولون الدبر اور خاص پیٹ دکھانا یعنی وہ پلٹ جائیں گے. تو خاص جمع ہونا جلد یہ ہزیمت ہوگی اور خاص پیٹھ دکھانا یعنی عین وقت پر پیٹھ دکھانا وہ پھیر لیں یا پلٹے بھاگیں گے پھر جائیں گے. بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھیٰ وامر. بل الساعۃ بلکہ قیامت ان کی وعدہ گاہ ہے اور قیامت کی گھڑی بہت سخت اور بڑی تلخ ہوگی. بل الساعۃ ہاں خاص ساعت خاص لمحہ موعدہم ان کے وعدے کی جگہ ہے. والساعۃ اور خاص لمحہ ادھیٰ وامر. ادھیٰ کہا جاتا ہے انقلاب کو، سخت اور تلخ بھی اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے صرف سخت لکھا ہے. اور امر جو کہتے ہیں کہ وہ بار بار ایک معاملہ دہرانا. تو ہاں ان کے وعدے کی جگہ خاص لمحہ ہے. اور خاص لمحہ کیا انقلاب یعنی سخت اور تلخ یعنی کیا بار بار دہرانا ہے. ان المجرمین فی ضلال وسعور. بے شک مجرم گمراہی اور جہالت میں ہیں. اب دیکھیے یہاں انہوں نے سور کا جہالت کر دیا. ان المجرمین بے شک خاص جرم کرنے والے فی ضلال گمراہی میں وسعور یعنی وہ خاص مشقت میں، یہ وہ سخت مشقت میں ہیں. تو بے شک خاص جرم کرنے والے گمراہی اور خاص مشقت یعنی اس کو آپ یہ بھی کہہ سکتے کہ بھڑکنا اس بھڑکنے میں ہے. یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر. جس دن وہ اپنے منہوں کے بل جہنم میں گھسیٹے جائیں گے، ان سے کہا جائے گا تم صبح کی آگ لگنے کا مزہ چکھو، تم جہنم کی آگ لگنے کا مزہ چکھو. یوم یسحبون وہ دورانیہ انہیں گھسیٹا جائے گا فی النار خاص جلنے میں علی وجوہہم ان کی توجہوں پر. ذوقوا تو چکھو، مسا داخل ہو کر حاصل کرنا، سقر سقر کہا جاتا ہے دور کرنے کو. تو اس دورانیہ انہیں اپنی توجہ پر خاص جلنے میں گھسیٹا جائے گا، انہوں نے داخل ہو کر دوری حاصل کرنا چکھا ہے. انا کل شیء خلقناہ بقدر. بے شک ہم نے ہر شے کو ایک اندازے کے مطابق پیدا کیا. انا کل بے شک ہر ایک شے خلقناہ ہم نے اسے وجود دیا، ہم نے اسے پیدا کیا بقدر ایک پیمانے کو. بے شک ہر ایک شے ہم نے اسے ایک پیمانے کو بنایا ہے. وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر. اور ہمارا حکم تو صرف ایک اشارہ ہوتا ہے جیسے آگ کا جھپکنا. وما امرنا اور جو ہمارا معاملہ ہے الا واحدۃ صرف یکتا ہے یعنی صرف ایک ایسا ہے کلمحم ایک لمحے کی طرح بالبصر دیکھنے کو بصیرت کو. تو اور جو ہمارا معاملہ ہے صرف بصیرت کو ایک لمحے کی طرح ہے، اس کو پلک جھپکنا بھی کہہ دیتے ہیں. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاءَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اور البتہ ہم ہلاک کر چکے ہیں تمہارے ہم مشربوں کو، تو کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا اور یقیناً ہم سے ہلاکت ہوئی أَشْيَاءَكُمْ تمہارے جیسے گروہ کی. فہل پس کیا من مدکر تم میں سے کوئی نصیحت پکڑنے والا ہے. اور یقیناً تمہارے جیسے گروہوں کی ہم سے خوب ہلاکت ہوئی، پس کیا کوئی نصیحت پکڑنے والوں میں سے ہے. وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ اور ہر بات جو انہوں نے کی ہے صحیفوں میں ہے. وَكُلُّ شَيْءٍ اور ہر ایک شے فَعَلُوهُ جو اس کا فعل ہے فی الزبر یعنی خاص لکھی ہوئی کتاب میں ہے. اور ہر ایک شے سے ان کا فعل یعنی ان کا کام خاص لکھی ہوئی کتاب میں ہے. وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ اور ہر چھوٹی بڑی بات لکھی ہوئی ہے. وَكُلُّ صَغِيرٍ اور ہر ایک چھوٹا وَكَبِيرٍ اور بڑا مستتر ستروں میں موجود ہے.
اور ہر ایک چھوٹا اور بڑا ستروں میں موجود ہے، یعنی لکھا ہوا ہے۔ ان المتقین فی جنات و نہر، بے شک متقی باغات اور نہروں میں ہوں گے۔ ان المتقین، بے شک خاص پابندی اختیار کرنے والے، فی جنات، خوشحالی میں، و نہر یعنی اس کے جاری رہنے سے، اس کی فراوانی سے ہوں گے۔ تو بے شک پابندی اختیار کرنے والے خوشحالی یعنی فراوانی میں ہوں گے۔ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، صاحب قدرت بادشاہ کے نزدیک سچائی کے مقام میں۔ فی مقعد، قعد کہا جاتا ہے بیٹھے رہنے کو، تو بیٹھنے کی جگہ، صدق سچائی، عند نزدیک، ملیکن اختیار والے، مقتدر پیمانہ دینے والے، تو پیمانہ دینے والے اختیار والے کے نزدیک سچائی سے بیٹھنے کی جگہ میں ہوں گے۔ تو یہ تھا اس کا ترجمہ۔ تو اب جو سوال کرنا وہ کر سکتے ہیں۔ آج کا درس یہیں اختتام کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔